قرآن حکیم کا اپنا انداز بیان جو ہے وہ اگر تمثیل کا لیتا ہے، قصوں کا لیتا ہے، تاریخ کا لیتا ہے، یہود کے حوالے سے بیان کرتا ہے، کسی بستی کے حوالے سے بیان کرتا ہے، کسی فرد کا نام لے کر بیان کرتا ہے، تو یہ تمثیل مثال کے طور پر انسان کو آسان کر کے سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ معلوم تاریخ ہے، لوگوں کو معلوم ہے۔ ہمارے شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے جو ہے وہ جتنی بھی شاعری کی ہے تو اس میں علامتی کردار بنائے۔ اب وطن کی محبت کے لیے انہوں نے علامتی کردار جو ہے وہ عمر ماوی کو بنایا ہے، کیونکہ عمر ماوی ہمارے سندھی سوسائٹی کے لیے ایک مانوس قصہ ہے کہ اس میں عورت نے اپنے وطن سے محبت اور اپنے ہم وطنوں سے محبت کے لیے بادشاہی ٹھٹ بھاٹ جو ہے وہ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئی کہ اس کی اعلیٰ خیالی کہ وطن کی محبت کے لیے چھوٹے مفادات، چھوٹے عیاشیاں، چھوٹے عیش و عشرت یہ انسان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے ایک علامتی طور پر، تمثیلی طور پر پورا سر جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کے 300-400 ابیات میں جو ہے عمر ماوی ملتا ہے، لیکن میسج کیا ہوتا ہے؟ وطن کی محبت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمثیلی طریقہ کیونکہ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، لوگوں نے یہ کسی اب شاہ لطیف بھٹائی 400 سال پہلے جس سندھی سماج کے لیے یہ تعلیم دے رہے تھے، اس سماج میں پڑھے لکھے لوگ تو تھے نہیں، یا ڈیزرٹس میں ہوتے تھے، یا ریگستان میں ہوتے تھے، یا کچھ میدانی علاقوں میں بہت پسماندہ زرعی زندگی میں ہوتے تھے۔ اب ان لوگوں کے لیے نالش کے، فلسفے کے، قانون کے، سماجیات کے، انسانی نفسیات کے بہت بڑے علوم اور کتابیں وہ موجود تھی نہیں کہ وہ پڑھیں اور وہ ان حوالوں سے، ان فلسفیانہ موشقافیوں سے ان کو سمجھائیں۔ تو انہوں نے یہ طریقہ آسان سمجھا کہ یہ بھائی اوطاقوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے سفر میں ہوتے ہیں، دو آدمی کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے یہ اذکار کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، تو اس پیرائے میں انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ زیادہ نتیجہ خیز ہوتا ہے اس حوالے سے۔ شاہ لطیف نے 5 سر سسوئی کی، اب سر سسوئی بھی ایک عورت ہے جو اپنے شوہر کی تلاش میں، ٹھیک ہے نا، اب وہ شوہر نہیں ہوا ہے، اب اس کی منگنی کی ہے، اب تک وہ اپنے منگیتر کی تلاش میں جو ہے وہ تلاش اور جستجو میں نکلتی ہے۔ اب وہ گھر سے نکلتی ہے، گھر سے نکلنے کے لیے نہ بڑے سفر کا بندوبست کرتی ہے، نہ قافلہ تیار کرتی ہے، نہ وہ اپنا سامان تیار کرتی ہے، نہ دوسروں کا سہارا لیتی ہے۔ وہ اکیلی جبلوں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں سے، جنگلوں سے نکلتی ہوئی بڑے سخت تکالیف میں ان کے اس وطن سے، کیونکہ وہ تجارتی قافلے میں آیا تھا نا، وہ نکل گیا تو پھر اس کو اپنے وطن میں جا کر ڈھونڈنا تھا اس کو۔ تو یہ تلاش اور جستجو کے لیے 5 ابواب شاہ نے تشکیل کی ہے، کیونکہ انسانی زندگی میں تلاش اور جستجو، اپنے مقصد کو پانا، اپنے حاصلات کو پانا، ٹھیک ہے نا، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ جس زندگی میں تلاش نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، اور صرف آسرے ہی آسرے ہیں کہ یہ مجھے خود بخود مل جائے گا، کسی کے سہارے پر مل جائے گا، کسی کی سفارش پہ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، کسی کے 10 والے سہارے پر مل جائے گا، کسی اور سہارے پر مل جائے گا۔ تو یہ سارے طریقے انہوں نے ختم کروا کے اور اس عورت سے وہ کیفیت جو ہے تلاش اور جستجو کی وہ بیان کروائی ہے، اور اتنی کمال کی ہے وہ تلاش اور جستجو کی کیفیت، اتنی کمال کی ہے کہ انسان سچی بات ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد معرفت کے بڑے بڑے عقد جو ہے وہ حل کھلتے ہیں، بڑی بڑی گانٹھیں کھلتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو وہ اپنے تصوف کی رموز کو معرفت خداوندی کے لیے اس نے علامت بنایا سسوئی کی تلاش اور جستجو کو، کہ انسان کو اپنے مقصد، اپنے خدا اور خدا تعالیٰ کی معرفت کے لیے جستجو کی یہی تڑپ، جستجو کی یہی انتہا اور جستجو کا یہی مقام اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اچھا، اس جستجو کے لیے کردار اس میں عورت کا منتخب کیا ہے، اس کا بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے
وہ عورت ہو کر یہ اتنے بڑے کام کر سکتی ہے تو مردوں پر کہ مرد ہو کر جو ہے وہ اس طرح کی جستجو نہیں کر سکتے.